پروسیس ہوگا کرنا، یعنی ویزا یہاں ایران میں آنے کے لیے پروسیس پاکستان میں سٹارٹ کرنا پڑے گا. ابھی یعنی آسانی کر دی کہ مطلب ہماری یونیورسٹی کے اندر اگر آپ ویسے پڑھنا چاہتے ہیں تو پر سیمسٹر جو ہے آپ کو $1000 دینے پڑیں گے پر سیمسٹر. سیمسٹر 6 ماہ. اب اگر آپ کا اسکالرشپ پہ ہو جاتا ہے تو یہ جتنی آپ کی فیس جو ہے نا یہ فری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, فری آف کاسٹ ہے آپ کا. $1000 فری ہے, فری ہو جائے گی. اگر آپ کو اسکالرشپ مل جاتی ہے. ہاں اسکالرشپ مل جاتا ہے تو جو آپ کا یونیورسٹی کا خرچہ یعنی تعلیمی اور رہائشی, ٹھیک ہے, یہ پر رہائشی یعنی ہاسٹل کا خرچہ جو آپ کا رہنے کا خرچہ جو ہے یہ دونوں آپ کا کیا ہو جائے گا, فری کر دیا جائے گا, کاسٹ بھی کر دیا گیا. تو میڈیکل میں یہاں پہ MBBS کرواتے ہیں یہاں؟ جی MBBS پڑھے ہیں مختلف ممالک سے, وہ پاکستان سے بھی ہیں, دیگر دوسرے ممالک سے بھی ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ میڈیکل میں پڑھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہو, یعنی یہ بات ایران کے اندر یہ جو ایڈمیشن ہے یہ سارا یہ صرف شیعہ حضرات کے لیے نا, یہ ایسی بات نہیں ہے. پڑھائی کرنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے کم سے کم جو تعلیم ہے وہ FSC ہونی چاہیے. FSC ہونی اس سے کم داخلہ نہیں ملے گا. جو ہے میڈیکل کے اندر بہت زیادہ, یعنی پاکستان کے علاوہ آپ کو انڈین, بنگلہ دیشی, ترکی سے, عراق سے یا انڈونیزی سے, ملیشیا سے, ان ممالک کے بہت سارے افراد ملیں گے اس میں. دوسرے ممالک سے افراد سے, ان ممالک سے جو یہاں آ کے میڈیکل حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایران کی خوبصورتی کے لحاظ سے آپ بتائیں کہ خوبصورت ملک, کتنا خوبصورت ملک ہے؟ خوبصورتی بھی ہے اور سستا. سوال آپ سے کہ خواتین کے لیے کیا خصوصیات ہیں یہاں فرق نہیں, یعنی ہاں ایک بہت اچھا نقطہ ہے یعنی خواتین کے حوالے سے. میں آپ سے یہی سوال کرنے والا تھا کہ ایران کے اندر امنیت کیسی ہے, یعنی جانی تحفظ کیسا ہے؟ تو ہماری یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بہت سارے افراد جن میں سے خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں, وہ مطلب مختلف پاکستان کے مختلف اداروں میں کام کریں. السلام علیکم ویور, کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. پچھلے کافی دنوں سے مجھ سے جو نا وہ ریکوائرمنٹ آ رہی تھی, بہت ساری میری ایسے خواتین تھیں, ایسے بھائی تھے میرے جو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ایران میں اسٹڈی کے متعلق, ایران میں ہم جو نا وہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, ایران میں پڑھنا چاہتے ہیں, جو نا وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ایران کے اندر. تو اس کے متعلق میں نے سب سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں بہت جلد انشاءاللہ اپنے جو نا وہ یوٹیوب پہ چینل پہ ایک ویڈیو جو نا وہ اپلوڈ کر دوں گا. آپ سب کو جو جتنے بھی سوالات ہیں اسٹڈی کے حوالے سے اور یہاں پہ ایران میں پڑھنے کے حوالے سے اور داخلے کے حوالے سے, کہ داخلہ کیسے یہاں پہ لینا ہے, اسٹڈی کیسے کرنی ہے, کیسے جو نا یہاں تک آپ نے پہنچنا ہے, اس کا خرچہ کتنا آتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, یہ سارے کا سارا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. تو آج اسی ویڈیو کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. تو آج میرے ساتھ ہیں یہ مبشر بھائی جو کہ ہمارے پاکستان سے اسلام آباد سے ہیں, کہ ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے. یہ پچھلے 2 سال سے ایران کے اندر جو ہیں وہ یہ یہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں, اسٹڈی ویزے پہ یہاں پہ ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی وائف یعنی ان کی فیملی بھی یہاں پہ ہیں. یہ دونوں جو ہے نا وہ ہسبینڈ اور وائف یہاں پہ جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں. اب ان سے جانتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہے, یہ کیسے انہوں نے داخلہ لیا, کیا چیزیں یہ پڑھ رہے ہیں, اور کیا کون سا علوم ہے جو یہ حاصل کر رہے ہیں, اور کیسے یہاں تک پہنچے. تو ان سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم جی. مبشر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت سے؟ بالکل اللہ کا ثنا, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. میرا چینل ہے یوٹیوب پہ, اور میرے بہت سارے جو ایسے ویور ہیں جو مجھ سے یہ جاننا چاہتے تھے کہ ایران میں اسٹڈی کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے, بہت ساری ایسے خواتین ہیں, بہت سارے ایسے جو ہیں وہ مرد ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں جو یہ مطلب کہ جاننا چاہتے تھے. تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا آپ کے ساتھ میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ویورز کو تھوڑا سا آپ گائیڈ کیجئے کہ یہاں پہ اسٹڈی کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہے, آپ نے کیسے داخلہ لیا, کیسے آپ یہاں پہ آئے, اس کا خرچہ کتنا ہے, اور کیا یہ سارا پروسیس ہے, یہ تھوڑا سا آپ بتا دیں. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عمران بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا, اور اکثر و بیشتر ویسے بھی بہت سارے دوستوں احباب خود بھی یہاں رابطہ کرتے ہیں میرے سے بھی, اور بہت سارے دیگر احباب سے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ ایران کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں, کیا پروسیس ہے, کس طرح سے آپ آئے. تو بہت اچھا عمران بھائی نے اقدام کیا ہے کہ یعنی ایک عمومی ویڈیو بنائی جائے تاکہ اس کے لیے سے تمام دوستان کو یہ پیغام مل جائے تاکہ وہ دیکھ سکیں, یا جن کے ذہنوں میں بہت سارے شبہات ہیں یعنی تعلیم کے متعلق خود ایران کے اندر, تاکہ وہ بھی بہت ساری کلیئر ہو جائے ان کے لیے. تو سب سے پہلے یہ کہ ایران کے اندر جب بھی آپ تعلیم کے لیے بات کی جاتی ہے تو ایران کے اندر 2 قسم کے میں کہوں گا کہ یہاں افراد آتے ہیں. ایک وہ افراد جو بالکل حوزوی یعنی مدرسے, جیسے پاکستان کے اندر مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں یا حوزے علم میں, کیونکہ یہاں مدرسے کہتے ہیں اسکول کو,
جیسے عمران بھائی آپ کو تو پتہ ہے کہ مدرسہ اسکول کو استعمال ہوتا ہے، لیکن حوزہ علمیہ یا دانشگاہ یعنی یونیورسٹی، اور تیسرا آ جاتا ہے آپ کا مرتبہ حوزہ علمیہ، یعنی جسے پاکستان کے اندر مدارس کہا جاتا ہے، اسلامک مدارس ہیں ہمارے اہل تشیع کے یا اہل تسنن کے دونوں وہ ہیں اس میں. تو یہاں جو ایران کے اندر آئے جاتے ہیں افراد آتے ہیں، طلاب آتے ہیں، اسٹوڈنٹ آتے ہیں، یا تو وہ حوزہ علمیہ یعنی اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، یا تو یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے آتے ہیں دانشگاہ میں. تو یونیورسٹی کا اور حوزوی کا تھوڑا سا یعنی میں اگر آپ کہوں کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے پروسیس جو تعلیم کے حوالے سے، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں. اس طرح سے ہے کہ ایران کے اندر جو دانشگاہ ہے اس کے اندر پھر ہم آپ کہوں کہ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. دانشگاہ یعنی یونیورسٹی ٹھیک ہے، یونیورسٹی. تو یونیورسٹی کے اندر ابھی جب آپ داخلہ لینے کے لیے چاہ رہے ہیں کہ ایران آئیں اور یونیورسٹی یا دانشگاہ میں داخلہ لیں، تو اس کے اندر بھی دو چیزیں مد نظر ہیں. ٹھیک ہے، یا تو آپ کو مکمل اسکالرشپ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اسکالرشپ سے بھی پھر آپ کو میں کہوں کہ بعض یونیورسٹیوں کا فرق ہو جاتا ہے اس میں، کیونکہ بہت سارے دوستان کو نہیں پتا، کیونکہ جو حوزہ علمیہ ہے ٹھیک ہے ان کے اسکالرشپ میں ٹھیک ہے اور یونیورسٹی کے اسکالرشپ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اس میں. یونیورسٹی کے اندر اسکالرشپ سے یہ ہے کہ بعض یونیورسٹیز ٹھیک ہے آپ کا جو مکمل تعلیمی ہے، کیونکہ فرسٹ سیمسٹر جیسے میں جس دانشگاہ میں جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں خود یعنی ایک اسلامی تعلیم حاصل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے میں خود پاکستان میں ایک مدرسے سے ایک حوزے میں یعنی بی اے لیول تک ماسٹر لیول تک کر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، آگے ابھی میں ایم فل کر رہا ہوں جہاں اسے کہا جاتا ہے یہاں کارشناسی ارشد. ٹھیک ہے، ایم فل کر رہا ہوں. اس سے پہلے یونیورسٹی آپ کو داخلہ بھی نہیں دے گی. اگر آپ آج چاہ رہے ہیں تو آپ کا ماسٹر ہونا یونیورسٹی کے اندر یہاں آپ کو ضروری ہے اس میں پاکستان میں. یہ ایک بات مد نظر. اور خود دانشگاہ کے اندر جو میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ خود یہاں دانشگاہ کے اندر یعنی حوزوی تعلیم بھی دی جاتی ہے اس میں. یعنی ہم خود دانشگاہ کے اندر پہلے تو یہ جان لیں کہ دانشگاہ کے اندر بعض یعنی یا بعض یونیورسٹیز کے اندر تعلیم کے پھر آگے تقسیم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مطلب دانشگاہ کے اندر ایک اسلامی بخش انہوں نے رکھا ہوا ہے، یعنی جو حوزے کے ساتھ منسلک ہیں اس میں، یعنی وہی حوزہ مدارس آپ کے ذہن میں ہونا. میں کیونکہ بار بار حوزہ کہہ رہا ہوں کیونکہ زبان پہ حوزہ چڑھا ہوا ہے تو اسی لیے. حوزہ سے مراد ان کی مدرسہ ہے. مدرسے کو فارسی میں حوزہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں جو حوزے کا لیول ہے مطلب وہ یونیورسٹی سے آگے، کیونکہ جو پاکستان سے بھی آئے گا حوزے کا تو اس کی بھی تعلیم جو ہے کم از کم یعنی ماسٹر یا اس سے تھوڑی سی کم ہے، ایف ایس سی ہونی چاہیے یا بی اے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یا ایم اے. ایران میں پڑھائی کرنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے کم سے کم جو تعلیم ہے وہ ایف ایس سی ہونی چاہیے. ایف ایس سی ہونی چاہیے، اس سے کم داخلہ نہیں ملے گا. دانشگاہ کے اندر یونیورسٹی کے اندر آپ کا ماسٹر شرط ہے، یہ آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے، ماسٹر کی بات، کیونکہ یہاں جو آئے گا وہ کیا کرنا ہے ایم فل جسے کہتے ہیں کارشناسی ارشد. ٹھیک ہے، اور جو حوزہ علمیہ کے اندر جامعۃ المصطفیٰ کے تحت جو مدارس چل رہے ہیں قم المقدسہ میں یا مشہد میں یا مختلف ایران کے دیگر شہروں کے اندر، تو اس کے اندر ایف ایس سی اور بعض کا بی اے مختلف ان کی کیٹیگری ہے. تو یہاں جو ہے مطلب یونیورسٹی کے اندر پھر آ جاتی ہے کہ مطلب بہت سارے شعبہ جات میں انہیں تک مطلب اب جس یونیورسٹی میں میں پڑھوں، میں یونیورسٹی دانشگاہ اہل بیت بین المللی اہل بیت، تو اس کے اندر اب 8 سے 9 فیکلٹیز ہیں تعلیم کی. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے کیا کیا ہوئے شعبہ جات تقسیم کیے ہیں تعلیم کے، جس میں آپ کو کیا کروایا جائے گا، ایم فل کروایا جائے، کارشناسی ارشد جسے کہا وہ کروائی جائے گی. اس میں انہوں نے پھر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، یا تو ایک تو اسلامی پکش میں کر دیا، ایک ادبیات فارسی کے تحت آ گئی، اور ایک آ گیا جو عمومی ہوتے ہیں جیسے انٹرنیشنل ہے آئی آر جسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بین المللی روابط بین المللی یہ ہو گیا. یا جیسے اقتصاد کا شعبہ آ جاتا ہے، اکنامکس کا شعبہ آ جاتا ہے، لا کا شعبہ آ جاتا ہے، یہ بھی یہاں کروائے جاتے ہیں اس میں. یا اسلامک پکش کے اندر فلاسفی اینڈ تھیولوجی جسے فلسفہ اور کلام کہا جاتا ہے، عرفان ہو جاتا ہے، یا تاریخ اسلامی جس کے اوپر ایک خود بہت بڑے یعنی پوری ایم فل کروائی جاتی ہے پورا شعبہ. پھر آگے ہی آپ پی ایچ ڈی اس میں کر سکتے ہیں، یا دکترا جسے کہا جاتا ہے فارسی میں وہ کر سکتے ہیں اس میں.
باقی حوزہ جات میں تعلیم کے لیے اگر آپ آنا چاہتے ہیں، خواتین آنا چاہتے ہیں، تو جامعۃ المصطفیٰ ہر سال آپ کو یعنی ان کی ویب سائٹ ہے، یا پاکستان کے اندر ہر شہر کے اندر ان کے ابھی مراکز بن گئے ہیں، مطلب اسلام آباد کے اندر مختلف مرکز ہے جو آپ کو وہیں جائیں گے اور یعنی سائٹ پہ ان کی سائٹ پہ جائیں گے، مطلب انٹرنیٹ کے جامعۃ المصطفیٰ لکھیں گے پاکستان تو وہ آ جائے گی، ہر سال وہاں سے ہی پروسیس ہوگا۔ اچھا کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ دوستان یہاں آ جاتے تھے اور یہاں ہی ان کا ایڈمیشن ہو جاتا تھا، لیکن ابھی ان کا یعنی کچھ عرصے سے یعنی کم از کم 6-8 ماہ پہلے سے یہ ان کی جو یعنی طریقہ کار تھا تعلیم کا یا داخلے کا، انہوں نے بالکل ڈفرینٹ کر دی ہے کہ پاکستان سے ہی آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا، انٹرویو لیا جائے گا، وہاں سے سلیکٹڈ ہوگا اور اس کے بعد آپ کو ویزا بھیجا جائے گا اور آپ یہاں آئیں گے اس میں۔ ٹھیک ہے، یہ پروسیس ہے۔ یہ پروسیس مرد اور خواتین دونوں کے لیے، دونوں کے لیے، یعنی جیسے آپ ہیں مطلب جاتے ہیں جامعۃ الزہرا ہے، جامعۃ المصطفیٰ کے تحت ہی خواتین کا ادارہ ہے، یا بنت الہدیٰ، یہ 2 بڑے ادارے ہیں اسلام آباد کے اندر، نہ ایران کے اندر، یعنی جو جامعۃ المصطفیٰ یعنی حوزہ علمیہ جامعۃ المصطفیٰ ہے اس کے تحت چل رہے ہیں خواتین کے جو 2 آپ کہتے ہیں 2 بڑی اسلامک یونیورسٹیز۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ قوم المقدسہ کے اندر ہیں، تو ان کا پروسیس جو ہے یہ مرد و خواتین کے لیے آپ کو پاکستان میں اپلائی کرنا ہے، یعنی ویزا یہاں ایران میں آنے کے لیے پروسیس پاکستان میں سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں، ابھی یعنی آسانی کر دی کہ مطلب پہلے آپ کا سارا ہو جائے تو ٹیسٹ انٹرویو کلیئر ہو جائے، وہاں سے آپ کا ویزا ویزا ہو جائے گا، پھر ویزا ایشو ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے یونیورسٹی کے اندر، جی ٹھیک۔ اب یونیورسٹی کے اندر آگا میں نے جیسے پہلے بتایا تھا ابتدا کے اندر کہ 2 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، ایک تو جن کا مکمل جو ہے یعنی اسکالرشپ پہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہماری یونیورسٹی کے اندر اگر آپ ویسے پڑھنا چاہتے ہیں تو پر سیمسٹر جو ہے آپ کو $1000 دینے پڑیں گے پر سیمسٹر، اور سیمسٹر 6 ماہ کا ہے، 6 مہینے کا۔ اچھا، یہ جو ایک سیمسٹر ہے وہ 6 مہینے کا، جی 6 ماہ کا ہے، اور 6 مہینے کا جو ایک سیمسٹر ہے اس پہ خرچہ آئے گا $1000 پر، ہاں $1000 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو $1000 جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہمارا جو ڈالر ہے کتنے کا؟ 155 روپے کا، نہیں آج کل 162 پہ چلا، 162 روپے کا، تو یہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے۔ جی اتنے بن جاتے ہیں، 1,60,65,000 روپے، جی ایسے ہی ہے۔ تو 1,60,65,000 روپے جو نا وہ خرچہ آئے گا پر سیمسٹر 6 مہینے کے لیے۔ جی، لیکن اس سے ایران نے بہت اچھا کیا ہے کہ یہ ان کے لیے کہ جنہیں اسکالرشپ دیا جاتا ہے، یعنی ان کے جو معیارات پہ اترے گا، ٹھیک ہے، وہ اپنی ویب سائٹ پہ جیسے مطلب abu.ir یعنی خود جس میں دانشیہ میں ان کی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، abu.ir میں، ٹھیک ہے، یہ ایران کی ایک ویب سائٹ ہے، دانشگاہ کی ایک ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، جو یونیورسٹی، دانشگاہ سے مراد یونیورسٹی کی ایک جو نا ویب سائٹ ہے۔ تو اب اگر آپ اسکالرشپ میں ہوتے ہیں تو یہ آپ کے جو پر سیمسٹر جو ہے، ٹھیک ہے، مطلب سیمسٹر میں کم از کم آپ کے 2.5 سے 3 سال لگ سکتے ہیں، 2.5 سے 3 سال، کیونکہ شروع میں جب آپ ابتدا آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کے 6 ماہ جو ہوں گے وہ فارسی آپ کو پرشین سکھائی جائے گی، سب سے پہلے لینگویج سکھائی جائے گی، تاکہ کیونکہ آپ کی جو لینگویج ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں تاکہ آپ کو زبان آنی چاہیے تاکہ زندگی بھی آپ گزار سکے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں خود یہاں فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب مجھے دانشگاہ بھی جانا ہوتا ہے، دیگر معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، تو مجھے زبان جب تک آئے گی نہیں تو بہت مشکل آ جائے گی۔ یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں لیکن اپنی بات کرتے ہوئے اس میں فارسی مکس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ فارسی پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے دیگرے سے اس کا جو ان کی مراد ہے کہ جو دوسرے معاملات ہیں، جی دوسرے معاملات اس میں، تو اب اس طرح سے ہے کہ اب اگر آپ کا اسکالرشپ پہ ہو جاتا ہے تو یہ جتنی آپ کی فیس جو ہے نا یہ فری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، فری آف کاسٹ ہے آپ کا، $1000 فری ہے، فری ہو جائے گی، آپ کو اسکالرشپ مل جاتی ہے۔ ہاں اسکالرشپ مل جاتا ہے، تو جو آپ کا یونیورسٹی کا خرچہ یعنی تعلیمی اور رہائشی، ٹھیک ہے، یہ رہائشی یعنی ہاسٹل کا خرچہ جو آپ کا رہنے کا خرچہ جو ہے یہ دونوں آپ کا کیا ہو جائے گا، فری کر دیا جائے گا۔ اسکالرشپ ملے گی کیسے؟ ہاں وہی میں ابھی بتانے والا۔ اب یہ کہ ہر سال مطلب جیسے میں نے آپ کو ویب سائٹ بتائی، ٹھیک ہے، abu.ir.com کے اندر آپ جائیں گے، اسی طرح آپ لکھیں گے ایران کی، بہت ہی آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بہت ہی آسان ہے، آپ ایران کی لکھیں، یونیورسٹی آف یعنی ایران، ٹھیک ہے، بہت ساری یونیورسٹی آ جائیں، ہر یونیورسٹی میں جائیں گے تو ان کے آپشن انگلش، عربک اور پرشین اور دیگر زبانوں میں انہوں نے تینوں میں دیا، یا بعض دیگر زبانوں میں بھی دیا، یعنی دوسری زبانوں میں بھی انہوں نے دیا ہوتا ہے۔ تو آپ انگلش میں کھول دیں تو ہر انہوں نے دیا ہوتا ہے ایڈمیشن
ایڈمیشن کا جو داخلے کا انہوں نے دیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہر سال کے اندر کہاں کہاں کس وقت ایڈمیشن آتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہماری بات کاٹی جائے گی، یہ جو ایڈمیشن ہے یہ سارا یہ صرف شیعہ حضرات کے لیے نہ، یہ ایسی بات نہیں. یہاں آپ کو صرف یہ نہیں کہ یونیورسٹی کے اندر، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایران وہ ملک ہے، ٹھیک ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ ہے تشیعوں کا یا شیعوں کا ملک ہے، لیکن یہاں ایسی کوئی تعصب نہیں پایا جاتا کہ آپ، بلکہ میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ہمارے اہل تسنن کے باقی جو 4 جو ہیں مسلک ان سے تعلق رہتے ہیں، خود تہران کے اندر وہ جاب بھی کر رہے ہیں، نوکری بھی کر رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے. خود میرے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ایران میں کوئی ایسا تعصب نہیں ہے کہ صرف یہ جو جتنے بھی سہولیات ہیں صرف شیعہ حضرات کے لیے ہیں. کوئی اہل سنت ہے، کوئی دیوبند ہے، کوئی کچھ بھی ہے، کسی بھی مسئلہ سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بالکل. اب ہماری یونیورسٹی، بلکہ میرے خود ہم کلاسی جو ہے یعنی کلاس فیلو جو ہیں، یعنی جو افریقہ سے ہیں، کچھ یہ انڈونیزی سے ہیں، تو اب وہاں سے آئے ہیں. ان میں سے بہت سارے اہل تشیع ہیں، بہت سارے اہل تسنت ہیں یا وہابیت مسلک سے وہ تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس میں کوئی تعصب نہیں ہے کیونکہ وہ تعلیم کے لیے ہیں. تو تعلیم کا جو دائرہ ہے، میدان ہے، وہ سب کے لیے کھلا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک خاص مسئلے کے لیے نہیں. ایک بات تو باقی یہ کہ آپ اسکالرشپ کے لیے جب اپلائی یہ ہو گیا، باقی اب میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ اسکالرشپ دانشگاہ کا اور حوزہ یا مدارس کا ان میں ڈفرینٹ ہے. اس میں پہلے اس سے بتانے سے پہلے میں ایک اور دانشگاہ کا بتا دوں کہ بعض یونیورسٹیز، ٹھیک ہے، جو اسکالرشپ دیتے ہیں، جیسے میڈیکل آپ کا بہت اہم چیز ہے کہ اس وقت ایران سب سے یعنی آپ وہ کم کاسٹ میں میڈیکل دے رہے ہیں. اس میں آپ خود پاکستان میں دیکھیں میڈیکل میں جو جاتے ہیں طلاب یا طالب علم یا اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو کتنا خرچہ ہوتا ہے پر سمیسٹر اس میں. لیکن ایران کے اندر، ٹھیک ہے، آپ اگر میں کہہ دوں کہ جتنا پاکستان میں ایک سمیسٹر کا خرچہ ہے اس کا ہاف کر لیں، ٹھیک ہے، اتنا کم ہے. ہماری یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بہت سارے افراد جن میں سے خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، وہ مطلب مختلف پاکستان کے مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں. مطلب یہاں بھی جاب مل سکتی ہے، یہاں بھی جاب ایران کے اندر مل سکتے، لیکن ان کے ایک خاص پروسیس ہے جو ہاں ٹھیک ہے، مطلب جیسے IR والے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ایمبیسی ہر ملک کے اندر ہوتی ہے، پاکستان کی ایمبیسی ہے انہیں مل سکتی ہے، یا اکنامکس کے یا آپ کے IT کا شعبہ ہے مختلف. کیونکہ میرے کچھ دوست و احباب ہیں یہاں جو مطلب IT سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یعنی مختلف ایران کے مختلف اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں. مطلب یا آپ کے بالخصوص جو ہیں اس سے تعلق رکھنے والے یعنی IR سے جو امبیسی کے اندر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی افراد ہیں تو ہے. لیکن تعلیم کے حوالے سے وہ دیکھیں آپ کا شعبہ ہے، ایک سب سے اچھی بات ہے کہ تعلیم کے لیے آپ کو ماحول چاہیے ہوگا. جیسے عمران بھائی آپ خود یہاں رہ رہے ہیں، دیکھا ہوگا کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بندہ کسی کتابوں کی دکان پہ جائے تو وہاں آپ کو جوان بھی نظر آئے گا، مرد و خواتین جو کتاب کی طرح رقم کو خرید رہے ہوں گے، اور انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ مطلب کہ آج بھی دلچسپی لے رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں مختلف چیزوں. یعنی جو شاید لائبریری جائیں گے تو آپ کو ہری بھری نظر آئے گی کہ یار تعلیم کے لیے اتنے بیٹھے یا کتابوں خریدنے کے لیے آئیں اور کتابوں کی طرح رغبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. آج ٹیکنالوجی کے ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، لیکن کتاب کی جو آپ کہتے ہیں نا وہ کتاب خوانی ایک بہت بڑی نعمت. آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہاں آپ 2 سال سے رہ رہے ہیں، ماحول کیسا ہے یہاں کا، یہاں کے لوگ کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا آپس کا آپ کا یہاں پہ اخلاق، ان سے ملنا جلنا آپ کیسا دیکھتے ہیں ایران کے اندر؟ اس کے متعلق مطلب مختلف میں کہوں کہ نظریے مطلب خود لوگ رائے دیتے ہیں. تو میں اپنی اگر آپ کو رائے دوں تو میرا یہ کہ انسان اگر خود اچھا ہونا ہے عمران بھائی، تو کیونکہ دیکھیں ہر معاشرے کے اندر آپ کو اچھے انسان بھی ملیں گے، برے بھی ملیں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ مطلب جیسے اب پاکستان کے اندر ہم اوور آل بات کرتے ہیں، اوور آل ایران کیسا ہے، ایران کے لوگ کیسے ہیں؟ وہ میں کہوں کہ اوور آل ایران کے لوگ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں یعنی خود ہمیں ایک ٹاپک بھی دیا گیا تھا ایران کے اندر، مقایسہ پاکستان اور ایران کے اندر. تو اس ٹاپک کے اندر بھی میں نے لکھا تھا کہ مطلب کچھ نکات ہیں کہ مطلب بہت اچھے ہیں. مطلب آپ اگر پاکستان کے اندر دیکھیں تو خاندانی مسائل بہت زیادہ ہیں. مطلب خاندانی مسائل ہے کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی کے اندر انٹرفیئر بہت زیادہ کرتے ہیں، جیسے لوگ نہیں کرتے. جی، جیسے امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یعنی
ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی زندگی کے اندر انٹرفیئر کرنے سے ڈرو اللہ سے، ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں ہم صبح سے لے کر زیادہ کرتے ہیں. اور یہاں آپ نے خود دیکھا ہوگا ایک فیملی ہے وہ جا بھی رہی ہے، کھا بھی رہی ہے، باہر بھی فیملی کو لے کر جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی دوسرے کو نہیں مسئلہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہر انسان اپنی زندگی خوشی کے ساتھ گزار رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹینشن. پھر بات آ جاتی ہے آپ کی امنیت کی. یہ بہت اہم چیز ہے کہ مطلب میں آپ سے یہی سوال کرنے والا تھا کہ ایران کے اندر امنیت کیسی ہے، یعنی جانی تحفظ کیسا ہے؟ جی ایسے، کیونکہ میں خود جب یہاں آیا تو میں چوری، ڈکیتی، قتل، اسلحہ وغیرہ یہ چیزیں یہاں پہ آپ نے دیکھی. میں وہی آپ کو بتانے والا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ ایک تو یہ خاندانی نقطہ نظر جو بہت اچھا لگا تھا کہ مطلب ایک فیملی جا رہی ہے تو ایک میاں بیوی ہے، اگر بچے تو پاکستان میں. دوسرا جو امنیت کے لحاظ سے بہت اچھا لگا، کیونکہ امنیت یعنی سیفٹی، ٹھیک ہے. اگر آپ دنیا کے اندر سرچ کریں امنیت کے لحاظ سے، سیفٹی کے لحاظ سے، تو ایران شاید دوسرے یا تیسرے نمبر میں. بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. ایران دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہے. ایران میں بہت ہی جان کی سیفٹی ہے، اور بہت یہاں کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں، کسی کے پاس کوئی بندوق نہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی یہاں پہ ڈکیتی نہیں، کوئی یہاں پہ روڈ پہ آپ کو کھڑا کر کے نہیں کہے گا جو کچھ ہے نکال دو، ایسا کچھ بھی نہیں یہاں پہ. تو میں خود عمران بھائی جب یہاں شروع میں آیا تو ایک اصفہان کے اندر اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک مشہور واقعہ ہوتا کہ ڈکیتی کا واقعہ ہوتا، قتل ہو گیا تھا، تو رہبر معظم نے فوراً نوٹس لیا، پوری جو ان کی سپاہ ہے، ٹھیک ہے، انہیں بلایا اور سختی سے نوٹس لیا. وہ بندہ تو وہاں ہی سے مراد پولیس ہے، پولیس آپ یا ایجنسی کہتے، تو وہاں پولیس نے فوراً جتنے بھی آفیسر تھے انہیں رہبر معظم سید علی خامنائی نے بلایا، اور سب سے زیادہ ان نے ڈانٹ پلائی کہ اسلحہ آیا تو آیا کیوں، آیا کہاں سے. ٹھیک ہے. آپ اگر عوام کے ہاتھوں میں اسلحہ دے دیں گے، ٹھیک ہے، تو کل یہ امنیت ہمارے ملک سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے. سختی سے لیا نوٹس اور فوراً، ٹھیک ہے، اس پہ اقدام ہوا اور وہ بندہ پکڑا گیا. اور پکڑنے کے بعد اسے سرعام، کیونکہ یہاں اسلامی قانون نافذ ہے، ٹھیک ہے. اسلامی قانون جیسے اسلام میں ہے کہ آپ اگر چوری کریں تو جو قوانین جو نافذ ہیں انہیں نافذ کیا جاتا ہے اور فوراً عملی کیا جاتا ہے، تاکہ اس سے عبرت حاصل کر کے دوسرے لوگ جو اس بارے میں سوچتے بھی ہیں وہ یہ اقدام نہ کریں. میں تھوڑا سا ان کی بات کو وضاحت کر دیتا ہوں آپ کے لیے. یہاں ایران کے اندر ہر شہر میں مختلف جگہ پہ تقریباً 10 15 20 25 کلومیٹر کے اندر انہوں نے ایک میدان بنایا ہوا ہے جس کو میدان اعدام کہتے ہیں. اعدام سے مراد پھانسی کا میدان. تو اکثر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی ایسا کوئی غلط یہاں پہ کوئی ہوتا ہے، کوئی مطلب کوئی قتل وغیرہ ہو یا زنا بالجبر ہو یا کوئی ایسی کوئی حرکت یہاں پہ ہوتی ہے، تو اس کو فوری طور پہ 3 4 5 دن کے اندر اس کا فیصلہ کر کے سرعام اس کو پھانسی دی جاتی ہے. ایسا بالکل یہاں نہیں ہے کہ وہ کیس کو دبا دیا جاتا ہے، پھر وہ چند دن میڈیم آئے گا پھر ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. سرعام سب کے سامنے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے. اور باقی یہ بھی آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ میں خود دوستوں سے کہتا تھا کہ یار میں پاکستانی ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں تو صبح سے لے کے خبریں ایسی ہوتی ہے کہ انسان خود مریض ہو جاتا ہے، کوئی قتل کا، کسی ڈکیتی کا کسی شہر میں، کہ بندہ خود ہی ڈر جاتا ہے. لیکن یہاں آپ خبریں دیکھیں گے تو یہاں آپ کو انٹرنیشنل خبریں، یہ خبریں کم از کم نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، کہ مطلب یہ فلاں شہر میں فلاں قتل ہو گیا، فلاں شہر کے وہاں فلاں قتل ہو گیا. تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. اس کے نیشنل ٹی وی پہ یہ چیزیں نشر نہیں کی جاتی، اور یہاں پہ کوئی بھی ایسے پرائیویٹ چینل نہیں ہے، اور کسی کو بھی ایسی کسی قسم کی کوئی شوٹ نہیں ہے. کوئی جہاں چاہے منہ اٹھا کے جو نا وہ میک لے کے چلا جاتا ہے. اور دوسرا یہ لیکن یہاں ایسا بالکل نہیں ہے. ایسا بھی ہے کہ مطلب کچھ چیزیں یہ ہے ہی نہیں ہے، مطلب کیونکہ سختی کی جاتی ہے قوانین پہ تو وہ یہ چیزیں آتی ہی نہیں ہے. اسی لیے امنیت کے لحاظ سے دوسری یا تیسرے نمبر پہ ایران آ رہا ہے اس میں. یعنی میں خود دیکھے کہ اگر آپ ایک شہر میں رات دیر تک جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ سیفٹی، یہ نہیں آپ کو ڈر ہوگا کہ میرا کوئی موبائل کھیں گے یا مجھے کچھ قتل کر دیا جائے گا، یہ وہ کر دیا. تو اس لحاظ سے یہاں اس بہت زیادہ سیفٹی ہے اس میں. اچھا، اس کے علاوہ ایران کی خوبصورتی کے لحاظ سے آپ بتائیں کہ خوبصورت ملک کتنا خوبصورت ملک ہے؟ خوبصورتی بھی ہے اور سستا بھی ہے. میں اس لحاظ سے کہوں گا کہ ٹورسٹ، اگر میں کہوں کہ اگر ایران کے اندر پابندیاں نہ ہوتی تو اس وقت ایران سے دنیا کا واحد سستا ترین ٹورسٹ بنتا. بالکل سچی بات ہے، یہ بہت سستا ملک ہے، اور میں نے اکثر اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ایران بہت سستا ملک ہے ٹورسٹ کے لیے. کوئی یہاں کے آ کے رہنا چاہے، یہاں کے وزٹ کرنا چاہے تو بہت سستا ملک ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ مطلب
ایران کا کیونکہ دو حصوں میں مطلب شمال ایسے جیسے پاکستان کا شمال آپ چلے جائیں انتہائی خوبصورت ہے، ایران کا بھی سوات ہے، مری ہے، ٹھیک ہے، کغان نران ہے، یہ سارے جو شمال میں ہمارے خوبصورت علاقے آتے ہیں، ایران کے بھی شمال انتہائی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، ایسے یہ پہاڑی علاقہ ہے، سرسبز و شاداب ہے، ٹھیک ہے، یا ان کا جو جزیرے ہیں جیسے کیش ہے یا جزیرے خیزر ہے یا مختلف جزیرے ہیں، اس کے انتہائی خوبصورت اور سستے بھی ہیں. گندگی وغیرہ آپ نے یہاں پہ دیکھی ہو؟ نہیں بالکل، جیسے کہ پاکستان میں جگہ جگہ پہ آپ کو ملے گا. میں اسی نقطے پہ آ رہا تھا. تو ایک تو میں وہی مثال دینے والا تھا کہ مطلب یہاں سے مشہد جیسے زیارات کے لیے لوگ آتے ہیں، تو اب آغا نے یقیناً سفر کیا ہوگا، ٹرین کا انتہائی بہترین سفر رہا. تو جیسے آپ یعنی ایک جہاز میں سفر کر رہے ہو اس طرح آپ کی سہولت ہے، اور کرایہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اگر میں کہوں جیسے آپ لاہور یا پنڈی سے کراچی چلے جائیں اتنا فاصلہ تہران سے مشہد کا بنتا ہے. بالکل 12 گھنٹے کا سفر ہے، اور اس کا جو کرایہ تقریباً وہ آج کل اگر 1000-1200 اگر وی آئی پی پہ بھی جائیں جسے یعنی 5 اسٹار یا 6 اسٹار کہا جاتا ہے، فدق جو ان کی اچھی ٹرین ہے، ٹھیک ہے، جہاں 3 ٹائم کا آپ کا کھانا بھی دیا جائے گا اس میں، اور وی آئی پی آپ کا ہے تو اس کا بھی جو کرایہ زیادہ 2 یا 3 ہزار کا ہوگا. 2-3 ہزار جس کو بولتے ہیں، اور بالکل یہ مفت ہے، یہ پاکستان کی نسبت تو بالکل مفت ہے، یہ یہاں کے جو اخراجات ہیں بالکل. اور اب آگئی صفائی کے حوالے سے، تو صفائی کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ جو حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے، تو یہاں میں نے عملی دیکھا ہے کہ صفائی نصف واقعی ایمان ہے، اور یہ صفائی کا انتہائی خیال رکھتے ہیں. یہ تو ہو گیا ایران کے رہنے کے حوالے سے، ایران کی امنیت کے حوالے سے، سیفٹی کے حوالے سے، اور بڑا اچھا خوبصورت ملک ہے، یہاں کے لوگ بڑے مہربان ہیں. یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی وائف بھی ہے، وہ بھی کوئی کورس وغیرہ کر رہے ہیں؟ جی مسز نے میرے فارسی کورس کیا تھا، ٹھیک ہے، ابھی ان کا جو ہے اسلامک کیونکہ ریلیٹڈ وہ چاہ رہی ہیں کہ جامعۃ مصطفیٰ کیونکہ آن لائن بھی ہے ان کا اور حضوراً بھی ہے، کہ اگر ایک خاتون آئی ہیں کہ وہ اگر آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں مطلب وہ گھر کا وہ بھی سنبھالنا چاہتے ہیں تو وہ آن لائن بھی ایڈمیشن جیسے ورچوئل آپ کی یونیورسٹی ہوتی ہے وہ بھی ہے. پاکستان کے اندر رہ کے، پاکستان کے اندر نہیں، ایران کے اندر رہیں، پاکستان میں رہیں، کہیں بھی رہیں تو وہ ان کے لیے اوپن ہے، یہ ان کے لیے اوپن ہے. جی. تو یہاں پہ ابھی آپ تو یونیورسٹی میں نہیں رہ رہے، آپ تو یہ تو پرائیویٹ جو آپ کا گھر ہے یہ آپ نے الگ لیا وہ اپنے لیے. جی جی جی. تو اس کے اخراجات آپ خود اپنی جو نا کر رہے ہیں جیب سے دے رہے ہیں؟ ہاں ایک نقطہ وہ شاید ذہن سے سوال آغا نے کیا تو مجھے یاد آ گیا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یونیورسٹی کی اسکالرشپ اور حوزہ علمیہ کی اسکالرشپ میں فرق ہے اس میں. تو یونیورسٹی کے اندر جو اسکالرشپ دیا جاتا ہے وہ یعنی آپ کو اسکالرشپ آپ کے 1000 یعنی یہی آپ کا اسکالر ہے جو 1000 ہے یا بعض 2000 تک بھی یونیورسٹی لیتی ہیں، ٹھیک ہے، $2000 لیتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ فری کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا اسکالرشپ ہے. جو جامعۃ المصطفیٰ کے اندر حوزہ علمیہ کے اندر تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کارشناسی دکترا، ٹھیک ہے، کرتے ہیں، تو ان کا جو پروسیس ہے انہیں ان کا فری آف کاسٹ بھی ہے، اور منتھلی جو ہے انہیں شاریہ جیسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فارسی کے اندر شاریہ یعنی کچھ رقم جو یعنی مال امام سے انہیں دی جاتی ہے، یعنی حکومت کی طرف سے وظیفے کے طور پہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب تاکہ وہ اپنے اخراجات یا پورے کر سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جو پر سمیسٹر والا حساب ہے ان کا کیونکہ ایک الگ سے شعبہ ہے، اور ان کے جو تعلیم کا سلسلہ یا اسکالرشپ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جو میں نے آپ کو آگاہ کر دیا اس میں. باقی اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس وقت آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، ہم آپ کو ان کا انشاءاللہ گھر بھی آپ کو ان کا میں دکھاؤں گا، بڑا خوبصورت گھر ہے جو انہوں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے. کتنا رینٹ آپ اس کا دے رہے ہیں؟ اگر رینٹ جو ہے ایران کے اندر یہ ہے کہ یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ سیکورٹی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آغا کو بھی یقیناً انہوں نے بھی گھر ڈاؤن پیمنٹ اس کو بولتے ہیں، یعنی جو ابتدا میں پاکستان میں سیکورٹی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈاؤن پیمنٹ دی جاتی ہے، وہ تھوڑی زیادہ ہے، وہ بھی یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے، سیونگ ہے. ڈاؤن پیمنٹ جو نا 1 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے یہاں پہ، 1 سال کے بعد وہ جو آپ کی ڈاؤن پیمنٹ ہے جتنی بھی ہے پوری کی پوری آپ کو واپس کر دی جاتی ہے اس میں. باقی یہ کہ کرائے کے لحاظ سے یہاں دو طرح سے ہیں. ایک تو یہ کہ شاید 3000 روپے 3000 آیا، 4000 روپے زیادہ سے زیادہ پانی، بجلی اور گیس، یہ سارا آپ اگر کاؤنٹ کریں گے تو پورے سال کا شاید 4000 روپے آپ کا بنے گا. اتنی مطلب یہاں پہ نا اچھی زندگی، اچھی لائف ہے. یہ ساری انفارمیشن میرا خیال ہے میں نے آپ کو دے دی. پھر بھی اس کے علاوہ بھی کسی میرے بھائی
یا کسی خواتین کا کوئی سوال ہو یا کوئی پھر بھی کسی بات کی کوئی سمجھ نہ لگی ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ اس میں مجھ سے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔